جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم لیکچر نمبر 16 پڑھ رہے ہیں، لیول 2 کا۔ ہم نے یہ بات جانی تھی کہ لیول 2 میں ہم نے قرآن کریم کے پہلے سپارے کے پہلے 5 صفحات کو پڑھنا ہے۔ 3 صفحات کے اشارات جو ہیں وہ چار چار آپ کے سامنے موجود ہیں۔ چوتھے صفحے کے جو اشارات ہیں وہی دو بشارت اور مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ یہ اس کو اگر ٹی پی آئی طریقے سے دیکھیں گے تو تھرڈ جو آپ کی تھرڈ انگلی کے بعد چوتھی آپ کی انگلی آتی ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑی انگلی کے ساتھ والی جو ہے، عربی میں تو اسے بنسر کہتے ہیں، خنزر، بنسر، سبابہ، وسطی، سبابہ، ابہام، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان کے نام ہوتے ہیں عربی میں۔ تو بہرحال یہ جو فنگر ہے اس کے اوپر یہ اشارات چار آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اگر اس کو شارٹ فارم میں لکھا جائے تو یہ اشارات بنتے ہیں، اور ان سے پہلے 2 اشارات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلا تیسرا اشارہ جو ہے وہ کیا ہے اسے ہم دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیتوں سے تعلق کیا ہے، کفر کیسے۔ گزشتہ آیات میں قرآن کی دعوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو مختلف اسلوب و انداز میں بیان کر رہا ہے، اور پہلی آیت مبارکہ جو ہم نے آج پڑھنی ہے 28 اور 29 2 آیتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَتَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا۔ اس میں کچھ اہم نکات ہیں، اس کو پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا، مرنا اور ہمارا دوبارہ جی اٹھنا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات اور سوچ کو اور ہمارے اعمال کو وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ یہ 4 اہم نکات ہیں جو 28 اور 29 جو ہے نا وہ آیات میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ جی آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے گا؟ ہیں وہ تلاوت جن کی ماشاءاللہ اچھی ہے؟ جی تلاوت کو کرنا چاہے گا؟ چلے میں خود ہی کر دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ تھوڑا لہن میں کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ جی ان کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، یعنی گویا اللہ تعالیٰ تھوڑا سوچ و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ تم انکار اللہ تعالیٰ کا کیسے کرتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان تھے، یعنی انسان دیکھو پہلے کیا تھا، بے جان تھا، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے اسے زندہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کیا نا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آپ یہ چیز دیکھ لیں، آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ اس میں پورا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے کہ انسان مردہ تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا۔ انسان جو ہے وہ پھر اس کی موت آئے گی، اللہ تعالیٰ پھر انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب دوبارہ زندہ کرے گا تو پھر اسی کی طرف ہر انسان کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو انسان یہ سوچے کہ اس سے پہلے والے 3 کام تو ہو چکے ہیں، اس سے پہلے والے 3 کام تو اس کے سامنے ہوتے ہیں نا، تو یہ جو ذات یہ 3 کام کرنے پہ قادر ہے تو وہ کیا ثم یحییکم نہیں کر سکتی، دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی، ثم الیہ ترجعون، اس کی طرف آپ لوٹ کے نہیں جا سکتے، بالکل جاؤ گے جی۔ تو ہم خاک تھے، اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی۔ عربی زبان میں ہر اس چیز کو میت کہتے ہیں جس میں جان نہ ہو۔ ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ صرف اللہ جانتا ہے کہ ہم کب اور کیسے مریں گے۔ اللہ کے رسول اکثر کہا کرتے تھے کہ لذتوں کو کاٹنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو، ابن حبان میں ہے، یعنی جب آپ موت کو یاد کرو گے تو آپ کی جو دنیاوی لذتیں ہیں وہ کم ہوتی چلی جائیں گی۔ ہمیں اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے، اس لیے ہم لاپرواہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ یہ بات سمجھاتی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے
کہ هو الذی وہی ہے جس نے خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا فرمایا ثم استوى الی السماء، پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی جانب، ٹھیک ہے، آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ آسمان پر جو ہے نا وہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے برابر کر دیا 7 آسمانوں کو، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان پہ مستوی ہوئے اس کے بعد 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یہ اس کی پاور ہے۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین کو بنایا، پھر اس پر ہماری ضرورت کی ہر چیز پیدا کی، ہمیں خوب محبت کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص ہمارے لیے تمام چیزیں مناسب انداز میں پیدا کی۔ سوچئے کہ اگر مثال کے طور پر سیب یا سنترے ملی میٹر سائز کے ہوتے تو ہم انہیں کھا بھی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، بالکل اتنے چھوٹے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سائز رکھا، ہر چیز کا ایک سائز بھی ہے، آپ دیکھتے ہیں پھل ہے ان کا ایک سائز ہے، ایک طریقہ ہے کھانے کا، ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وسیع آسمان بنایا جس میں کروڑوں ستارے ہیں اور اس کے اوپر 6 آسمان یعنی پورے 7۔ اس ٹکڑے پر غور کیجئے تاکہ اللہ کی عظمت و ہیبت کا کچھ احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی ہر حرکت اور ہر خیال سے واقف ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے جو ہمیں چیز سکھاتی ہے۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ آپ ریڈ آؤٹ کیجئے گا اور دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں اپنے ایمان میں زیادتی کی نیت سے تیری مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے۔ احتساب کیجئے، پلان بنائیے کہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے پر غور و فکر کروں گا۔ اسماء اور افعال، اس جو 2 آیات آپ نے پڑھی ہیں اس میں کون سے ہیں؟ تو میں پوچھنے کی بجائے کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ دیکھتے ہیں آج کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات۔ اموات یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، 2 زبریں بھی ہیں اینڈ میں، تو اس کی واحد ہے موت، ٹھیک ہے، میت اموات، میت سے ہے، ٹھیک ہے، موت سے نہیں ہے، سوری، یہ میت سے ہے، ٹھیک ہے، میت سے اموات۔ فاحیاکم الارض، الارض زمین کو کہتے ہیں اراضی، ٹھیک ہے، الارض زمین کو کہتے ہیں، اس کی جمع کیا ہے؟ اراضی۔ السماء آسمان کو کہتے ہیں سماوات، اس کی مؤنث ہے، ٹھیک ہے، سماوات اس کی جمع ہے، یعنی اصل میں ورڈ مؤنث ہے، اس میں الف تا لگ گیا اینڈ میں۔ اس کے بعد شیء، شیء کی جمع کیا ہو سکتی ہے؟ اشیاء، شیء کی جمع اشیاء۔ اب ذرا دیکھتے ہیں صحت مند افعال۔ صحت مند افعال وہ جس میں حمزہ الف واو، حمزہ واو یا الف واو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو صحت مند فعل کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تکفرون، یہ صحت مند فعل ہے، تو اس کی پریکٹس اب کیجئے گا گھر میں۔ نصر ینصر کے وزن سے ہے 461 ٹائم قرآن کریم میں، کفر یکفر اکفر کافر مکفور کفر، ٹھیک ہے۔ پہلا کیا ہے؟ فعل ماضی، پھر مضارع، پھر امر، پھر اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا جی آخر والا اسم مصدر ہوتا ہے ویسے، چلیں۔ اس کے بعد ترجعون ہے، ٹھیک ہے، تو ترجعون راجع سے ہے نا، تو یہ ضرب یضرب سے راجع یرجع، ارجع راجع ڈیش رجوع، خلق یخلق اخلق خالق مخلوق خلق، ناصر ینصر کے وزن پہ۔ اس کے بعد ذرا 3 حروف والے کمزور افعال دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ کنتم کمزور ہے، کانا سے نا، کانا، کانا یکون، ٹھیک ہے، قال یقول کے وزن پہ، کانا یکون کن کائن ڈیش کون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کچھ بتایا ہوا ہے آپ کو کہ بھائی یہ جو افعال ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں چونکہ یہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں۔ 147 518 318 46 51۔ سمع یسمع اسمع سامع مسموع سمع، علم یعلم اعلم عالم معلوم علم، عمل یعمل اعمل عامل معمول عمل، حمد یحمد احمد حامد محمود حمد، خسر یخسر اخسر خاسر خسر، ٹھیک ہے، ڈیش خسر۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہے قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں، جب بھی استعمال ہوں گے تو آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا اچھا یہ فعل مضارع ہے، اچھا یہ فعل امر ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا۔ تو آپ نے آج سمع والے الفاظ سیکھ لے، پہلے آپ نے فاتحہ والے سیکھے، فاتحہ کے وزن پہ جو آتے ہیں فعل جعل خدع ذهب قطع، یہ پیج جو ہے نا وہ ہے، سمجھے کہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں، آپ کو بہت سے افعال۔ ناصرہ کے وزن پہ خلق عبد ذکر شکر دخل حسد اکل امر ترک اخذ خلد رزق سجد سکن کفر شعر صدق فسق قتم، ٹھیک ہے۔ یہ جو افعال ہے یہ ناصرہ کے وزن پہ ہوتا ہے، یعنی ناصر ینصر عنصر ناصر منصور نصر، خلق یخلق اخلق خالق مخلوق خلق، اس طریقے سے ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ پھر ضرب یضرب پہ راجع ظلم ملک کذب قدر،
یہ سارے ضرب یضرب پہ، رجع یرجع، ارجع راجع مرجوع رجع، سمع یسمع پہ، علم عملہ حمیدہ خسرہ شہیدہ عہدہ، ٹھیک ہے، یہ سارے سمع پہ استعمال ہوتے ہیں. تو ان کو آپ یہ پیج آپ نے نا ایسے ریوائز کرنا ہے بیٹھ کے بس. آپ نے 7 دفعہ میں مشق کر لی ہے جو 1205 مرتبہ آئے ہیں. قرآن میں تقریباً 130 افعال ایسے ہیں جو 2400 مرتبہ آئے، اور یہ سب سمع کے سٹائل پر ہیں. تو اب ذرا دیکھیں کہ یہ جو افعال جو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی کتنی دفعہ ہیں. وعدہ، وجدہ، ٹھیک ہے، یا وصل یا والدہ یا وقع، یہ بھی بہت مرتبہ ہے. وعدہ یعید 139 مرتبہ، وعدہ یعید عد، واعد موعود وعد، یہ آپ پڑھ چکے ہیں نا پیچھے. وجد یجد وجد، واجد موجود، ٹھیک ہے، وجود. واصل یصل، یہ ضرب یضرب کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے. واصل یصل الصل، واصل موصول وصول. ولد یلد لد، والد مولود ولادہ. وقع یقی قی، واقن موقی وقایا. اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے. سلائڈز میں آپ کو شیئر کر دوں گا. عربی بول چال میں آپ سے کوئی کوشچن کرتا ہے حل شہید تھا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. نعم شہید تو، جی ہمیں گواہی دیتا ہوں. چونکہ میں نے ماضی میں ترجمہ کیا، چونکہ ماضی اینڈ سے پہچانا جاتا ہے، تاتو آ گیا. حل شہید تم، کیا آپ سب گواہی دیتے ہو، جی ہاں ہم سب گواہی دیتے ہیں. حل تشہدو، کیا آپ گواہی دے رہے ہو یا دو گے، تو نعم اشہدو، جی میں گواہی دے رہا ہوں یا دوں گا. کیا آپ سب گواہی دے رہے ہو یا گواہی دو گے، جی ہم سب گواہی دیتے ہیں یا دے رہے ہیں یا دیں گے. اسی طریقے سے وعدتا، وعدے سے ہے، تو یہ بھی اسی طریقے سے 4. اور اذ جو ہے نا یہ فعل امر ہے. اذ کا مطلب ہے وعدہ کر، ٹھیک ہے، وہ کہنا میں وعدہ کروں گا، ٹھیک ہے. آپ سب وعدہ کرو، ہم سب وعدہ کریں گے. وجدتا کا مطلب کیا آپ نے پایا، تو اسی طریقے سے یہ جو فعال ہے اس طریقے سے آ جائے گا فعل امر بھی نیچے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائے گا حل وصلتا، کیا آپ نے، وصل ایسے میں ملنا، کیا آپ نے آپ ملے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ سارے افعال نیچے آ جائیں گے. یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے ساری، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جی آج کے لیکچر میں سے اگر کسی کو کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.